اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ ان سے علمی استفادے کے لیے آئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ 4 قسم کے آدمیوں پر جو 4 باتوں سے غافل ہیں۔ تیسرا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جسے کوئی خوف لاحق ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑھے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے خوف کے وقت پڑھی تھی۔ وہ دعا یہ ہے: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہم کو اللہ اور کیا خوب کارساز ہے۔ سورہ آل عمران آیت 173 کا ترجمہ۔ اس کا فائدہ قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے: فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، بس لوٹے وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ سورہ آل عمران آیت 174۔ اور چوتھا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دشمنوں کے مکر و فریب میں مبتلا ہو اور وہ دعا نہ پڑھے جو فرعون کے خاندان کے ایک مومن نے پڑھی تھی۔ وہ دعا یہ ہے: افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو، بے شک اللہ کی نگاہ میں ہیں سب بندے۔ سورہ مومن آیت 44۔ اس کا فائدہ قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے: فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔